کا صفحہ 73 ہے، صفحہ 73 72 صفحے پر باب شروع ہوتا ہے، باب و جواز الصلاۃ فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا۔ کہتے ہیں حضرت جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک قمیص میں نماز پڑھائی اور ان کے پاس فاضل کپڑے بھی تھے، یعنی ایک قمیص میں نماز پڑھی، زائد کپڑے بھی تھے۔ کیوں ایک میں پڑھائی؟ تاکہ ہم کو سنت رسول اللہ کی تعلیم دے، یہ حدیث لکھی، تاکہ ہم کو، یہ امام حنیفہ روایت کرتے ہیں عطا سے، عطا جابر سے، یعرفنا بسنت رسول اللہ۔ ایک تو وہ سنت کا جو معنی کرتا ہے وہ یہاں فٹ ہوتا ہے کہ سنت جو نبی علیہ السلام کا دائمی عمل ہو، تو کیا رسول اللہ ہمیشہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں ساری زندگی؟ پھر کپڑے پہنا، اس نے کہا بطور عادت ہو، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہاں کپڑے پہننا سنت میں شامل نہیں ہے، وہ مستحب یا جو ندب پر معمول ہے۔ تو یہ کہنا رسول اللہ کی سنت ہمیں بتائی کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ آگے اس کی شرح میں اس نے لکھا، کہتا ہے ابن ابی شیبہ نے اسماء بنت ابی بکر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کو دیکھا۔ اسماء بنت بکر کے والد کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ ان کو دیکھا کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ابا جان آپ ایک کپڑا میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے پاس کپڑے رکھے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی آخری نماز جو رسول اللہ نے میرے پیچھے ادا فرمائی ہوئے کپڑے میں تھی، آخری نماز جو رسول اللہ نے ادا فرمائی میرے ساتھ وہ ایک کپڑے میں تھی۔ اگر نبی کو مرزاب تمہارا یہی اصول ہے کہ رسول اللہ کا آخری فعل وہ تمہارے لیے عمل مسنون ہے، آج کے بعد پھر قمیض اتار کے نماز، دھوتی باندھی ہو، پجامہ پہنا ہو، اس طرح ایک کپڑے میں، کیونکہ یہ کہتا ہے رسول اللہ کا آخری عمل کیا تھا؟ ایک کپڑے میں آپ نے نماز پڑھائی، تو پھر ایک کپڑے میں آخری عمل لے لو پھر اپنے امام کی مسند اور اس کی شرح کے مطابق۔ لیکن یہ اس کے قائل نہیں۔ اگلی بات یہ جو پاپوں والی اس نے بات کی، بلکہ بارہ مطلق بات کہی امام نووی نے کہ پہلے وہ حدیثیں لاتے ہیں محدثین جو منسوخ ہوتی ہیں اور بعد والی، اگر یہی قاعدہ ہے نا تو میں دو چار باب عرض کرتا ہوں۔ یہ کتاب الآثار ہے قاضی ابو یوسف کی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے دیکھو باب پہلے جو ہے وضو کا بیان جو ہے، وضو کے بیان میں یہ پہلے حدیث لائے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو وضو کیا نا تو سارے آزاد ہونے والے تین بار ہوئے۔ پھر دوسرے نمبر پر وہ حدیثیں لائے جن میں فغسل مسنا مسنا، پھر دوسرے بعد میں کون سی حدیث لائے؟ دو بار دھونے والے، اور اس کے بعد ابراہیم نخعی کا قول لائے الغسلۃ الواحدہ تو تجزئ اذا کان سابغا، مکمل طور پر اگر ایک بار بھی دھو لے تو کافی۔ تو پہلے قاضی یوسف کون سی حدیثیں لائے؟ 3 والی، پھر وضو کے اعضاء کو دھونے والی 2 والی، اور بعد میں 1 بار۔ تو اگر بعد والی کیا بنی ناسخ پہلے منسوخ تو آج پر جو کیا کرنا چاہیے؟ اعضاء وضو صرف 1 بار دھویا، اپنے اسی اصول پر پکے رہے۔ یہ قاضی ابو یوسف کی کتاب میں سے۔ اسی طرح یہ جو دوسری کتاب ہے ان کی، یہ امام صاحب کی مسند کے حوالے سے، اس میں بھی اسی طرح مسئلہ ہے۔ یہ صفحہ 49 کے اوپر باب، پہلا باب جو ہے وہ ہے الوضوء ثلاثا ثلاثا، وضو میں اعضاء 3 بار دھونے ہیں۔ یہ باب باندھ کر اس کے بعد اگلا باب مسند امام اعظم میں الوضوء مرتن مرتن، وضو ایک مرتبہ۔ امام ابو حنیفہ کی مسند میں پہلا باب ہے وضو کتنے اعضاء کتنی بار دھونے کے؟ 3 بار، اور اگلا باب 1 بار۔ اگر پہلا باب باندھا وہ تو ہوگا منسوخ، پچھلا ناسخ۔ آج کے بعد ہم کو مسند امام اعظم اور کتاب الآثار قاضی ابو یوسف پر عمل کرتے ہوئے چاہیے کہ فتویٰ جاری کر دیں بھئی 2 بار دھونا 3 بار دھونا منسوخ ہو گیا، صرف 1 بار وضو کرتا ہے۔ لیکن اس کے بھی قائل قطعاً نہیں۔ آئیے میں آپ کو نسائی شریف سے کچھ ابواب اور بتائیں، ترمذی میں اور نسائی میں۔
نسائی شریف میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے غور کیجئے ذرا، باب ایک بات پہلے باب باندھا جس میں رکوع کی تسبیحات کا ذکر ہے، رکوع کی تسبیحات سنن نسائی میں باقاعدہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے کئی باب باندھے جس میں مختلف اذکار اور رکوع کی تسبیحات بیان کی، اور یہ سارے باب اور دعائیں رکوع کی ذکر کر کے مختلف باب باندھ کر بعد میں امام نسائی باب باندھتے ہیں اور رخصت فی ترک ذکر فی رکوع، رکوع میں ذکر کو چھوڑنے کی رخصت کا بیان۔ اگر اس کا معنی عمل کا متروک ہونا منسوخ ہو نہیں ہے، امام نسائی نے باب باندھ دیا رخصت فی ترک ذکر فی رکوع، مطلب رکوع میں صرف جھک جا اور ذکر کرنا کیا ہو گیا؟ متروک کا معنی اس نے کہا منسوخ، حالانکہ رخصت فی ترک معنی اور ہوتا ہے، یہ بھی اس کو نہیں پتا کہ محدثین جب باب باندھا رخصت فی ترک ذالک، اس کا معنی متروک اور منسوخ نہیں، اس کا معنی ہے کہ اگر یہ چھوڑ بھی دے تو گنجائش ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ متروک اور منسوخ ہو گیا ہے۔ جاہل آدمی کو اتنا بھی پتہ نہیں ترک ذالک سے متروک مراد ہے، اگر یہ محدث کے نزدیک معنی ہو۔ آگے پھر امام اس طرح نسائی نے سجدے کی تسبیحات کے کچھ باب ذکر کیے، اس کے بعد آخری باب الرخصت فی ترک ذکر فی السجود، سجدے کے اندر ذکر کے ترک کی رخصت کا باب۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر سجدے میں اذکار مطلوب ہو گئے؟ نہیں، بالکل یہ غلط اور جھوٹی بات ہے، یہ قاعدہ قطعاً ایسا بالکل نہ اتفاقیہ نہ یہ امام نووی کا قاعدہ بیان کردہ درست ہے۔ اس لیے جو اس نے مثال دی کہ صحیح مسلم میں ہے، پھر پہلے امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایک اور اس نے بات کی، کہتا ہے کہ امام مسلم نے باب قائم کیا، یہ میں جھوٹ پہلا جھوٹ آپ لکھ لو، اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، باب الوضوء مما مست النار، امام مسلم نے باب باندھا کہ اگر آگ پر پکی ہوئی چیز کوئی آدمی کھا لے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل ہی جھوٹ ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں اس نے مسلم شریف پڑھی ہے۔ امام مسلم نے حدیثیں جو ذکر کی ہیں وہ ترتیب اسی طرح ہے فقہی، لیکن خود امام مسلم نے باب نہیں باندھے۔ یہ امام نووی اور بعد والے لوگوں نے باب باندھے، مسلم کے باب ہی نہیں بندھے ہوئے۔ تو اس نے کہا امام مسلم نے ایک باب قائم کیا، یہ اس کا جھوٹ ہے۔ دلیل اس کی بات دیتا ہوں، آپ دیکھیے، یہ کتاب ہے موسوعۃ فتح الملم، یہ شبیر احمد عثمانی نے جو مسلم کی شرح کی ہے، اس کے اندر باقاعدہ، اس کو بند کر دو ذرا ادھر توجہ کرو، 268 صفحے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، وَعْلَمْ أَنَّ صحیح مسلم، جان لو صحیح مسلم قد قرئ علی جامعہ، یہ اس کے مؤلف کے اوپر امام مسلم پر پڑھی گئی ہے، مخلوق ابواب ہی تراجم، کہ تراجم سے اس کے باب بالکل خالی تھے۔ امام مسلم نے شاگردوں کو یہ کتاب پڑھائی ہے تو امام مسلم نے اپنی صحیح میں کوئی باب نہیں باندھے، یہ باب پچھلوں نے آ کر امام نووی نے اور دیگر جو شارحین نے مسلم نے باب باندھے، مسلم نے باب نہیں باندھے۔ تو الیاس صاحب کا یہ بھی جھوٹ ہے کہ امام مسلم نے باب باندھا ہے۔ پھر تقریر میں کہتا ہے امام مسلم فرماتے ہیں ذکر مسلم فی ھذا الباب، یہ دوسرا جھوٹ ہے۔ کہتا ہے امام مسلم نے فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے اس میں باب باندھا ہے، حالانکہ یہ امام نووی کا قول ہے، مسلم کا نہیں۔ نووی کے قول کو کہتا ہے امام مسلم فرماتے ہیں، یہ اس کا دوسرا جھوٹ ہے۔ اور اس کا تیسرا جھوٹ میں یہ عرض کرتا ہوا حضرت توجہ فرمائے، تیسرا جھوٹ اس کا، میری یہ کتاب کے حوالے سے نا مذاق کرتے ہوئے اس نے کہا، کہتا دیکھو جی ان کے مبشر بانی نے اپنی کتاب آپ کے مسائل ان کا جو حل ہے نا اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے جی اس نے لکھا ہے کہ جو بکری ہے نا یہ پورے خاندان کی طرف سے کفایت کرتی ہے، اور اونٹ، یہ اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں، 10 بندے شریک ہو سکتے ہیں،
تو اونٹ نے اگر قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں شکوہ کر دیا کہ بکری جو ہے خاندان کی طرف کفایت کرتی ہے، خاندان میں 10 بندے بھی ہوتے ہیں، 12 بھی ہوتے ہیں، 13 بھی ہوتے ہیں، تو میں اتنا بڑا اونٹ ہوں، میں صرف جو ہے 10 افراد کی طرف سے کفایت کرتا ہوں، تو بکری مجھ سے چھوٹی ہو کر پورے خاندان کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس جاہل کو یہ بھی نہیں معلوم اونٹ میں جو 10 افراد کے حصے ہیں تو ہر فرد میں ایک خاندان شامل ہے، وہ 10 خاندانوں کی طرف سے کفایت کرے گا۔ تیسرا اس کا یہ جھوٹ کے اونٹ قیامت شکایت کرے گا اللہ کی عدالت میں، بھئی اونٹوں کو پہلے اپنا مذہب تو دیکھو کہ تمہارے مذہب میں جانوروں کو حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا، اشر انسانوں کا ہوگا کہ اونٹوں کا ہوگا۔ اسی طرح کہتا ہے جی وہ لفظ بول کہتا ہے جس نے دجل اور جھوٹ سے کام لیا، امام ترمذی کو آگے پڑھ، کہتا ہے آگے پڑھ، گزرا ہے نا امام کی تقریر میں کہتا ہے امام ترمذی کو آگے پڑھ، آگے لکھا ہوا پہلے حدیث 10 والی بیان کر کہتا ہے آگے انہوں نے عمل 7 والا بیان کیا، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے۔ امام ترمذی نے آگے عمل نہیں بیان کیا، پیچھے 7 والا عمل بیان کر کے آگے 10 والی حدیث بیان کی ہے۔ اگر بقول دے رہے بعد والا ناسخ ہے تو 7 والا پہلے ترمذی نے بیان کیا، 10 والا بعد میں بیان کیا۔ ترمذی پتہ نہیں سر دیکھی بھی ہے نہیں، 266 صفحہ یہ ترمذی کا، میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ باب ہے ما جاء فی الاشتراک فی البدنۃ والبقرہ، گائے اور اونٹ میں اشتراک اور حصوں کے بارے میں جو حدیث آئی ہے۔ اب یہ دیکھو پہلی حدیث لکھی ہے نہرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البقرۃ عن 7 والبدنۃ عن 7۔ حدیبیہ کے موقع پر گائے بھی 7 بندوں کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 بندوں کی طرف سے کیا گیا۔ قال فی الباب عن ابن عمر ابی ہریرہ عائشہ ابن عباس، اس مسئلے میں عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، عائشہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیثیں ہیں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حدیث حسن صحیح، امام ترمذی کہتا ہے جابر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل على هذا ان اہل العلم من اصحاب النبی وغیرہم، اس پر اصحاب نبی وغیرہ علیہ السلام یہ کہتے ہیں آگے پر آگے عمل لکھا ہوا ہے۔ بھئی عمل کے بعد امام ترمذی حدیث یہ بھی کہتے ہیں کہ ان الرویہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس سے حدیث بیان کی گئی، وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں ان البقرۃ عن 7 والجزور عن 10، گائے 7 حصے اور اونٹ کے 10۔ وقول اسحاق، امام اسحاق پر روایت بھی یہی قول ہے، واحتج بهذا الحدیث، انہوں نے اس حدیث سے دلیل لی۔ وحدیث ابن عباس انما نعرف من وجه واحد، عبداللہ بن عباس کی ایک سند سے حدیث ہم پہچانتے ہیں۔ پھر یہ آگے 10 والے 7 والی پہلے اور 10 والی اس کو کہنا ذرا بیوقوف، ترمذی نکال کے دیکھ 10 والی پہلے نہیں ہے، بعد میں ہے، پہلے 7 والی ہے۔ اگر بعد والا عمل ناسخ ہے تو 7 والی کیا ہوئی؟ بقول ہے کہ منسوخ ہے۔ تو بیوقوف خود ہے، پتہ نہیں ہے، ترمذی نہ دیکھی نہ پڑھی، دجل اور فراق سے کام خود لیا اور کہتا ہے اس کو آگے بھی ترمذی پڑھ۔ میں نے تو اللہ کو فضل جب لکھا تھا ترمذی پڑھ کے لکھا تھا، اور اللہ کی تو جیسے لکھا تھا اسی طرح ترمذی میں موجود ہے۔ یہ بھی اس کا صریح جھوٹ ہے کہ یہ جو اس نے کہا جی دجل سے کام لیا، آگے عمل لکھا ہوا ہے، عمل کے بعد حدیث 10 حصوں والی لکھی ہوئی، کوئی ترمذی کا نسخہ اٹھا کے لا۔ یہ میں نے وہ نسخہ کھولا ہوا جو انور شاہ کشمیری کی تعلیق کے ساتھ چھپا ہوا ہے اور پیشدی جو اس کے اوپر چڑھی ہے، اور اسی طرح دکتور بشار آباد والا نسخہ اٹھا کے دیکھ لے، درسی نسخہ اٹھا کے دیکھ لے، آگے تو 7 والی حدیث بیان کی، 10 والی پہلے 7 والی۔ اسی طرح پھر یہ کہتا ہے امام مسلم کیا فرماتے ہیں، یہ اس کا ایک جھوٹ کہ محدثین کی عادت مبارک یہ ہے، کہتا ہے امام مسلم فرماتے ہیں کہ محدثین کی عادت یا جو حدیث منسوخ ہوا پہلے نازل بعد میں، امام مسلم نے کہیں نہیں چھوڑا۔ اگر ہمت ہے تو نکال کے مجھے امام مسلم کی کسی کتاب سے دے کہ امام مسلم نے کہا کہ محدثین کی عادت ہے، پہلے وہ تو امام نووی کا قول